السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور دوستوں، تو آج ہم چوتھا سبق پڑھیں گے، درس نمبر 4۔ تو اس میں یہ بتا رکھا ہے کہ نون ساکن جو ہے، جب اس پہ الف لام داخل ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن آپ پڑھیں گے تو پڑھتے ہیں تو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، شروع ہی میں جو ہے سب سے پہلی جو سورت ہے سورۃ فاتحہ، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی الف لام آیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین میں الحمد پر الف لام ہے۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا حصہ ہے، عربی کے اندر بہت استعمال ہوتا ہے، اس کے پڑھائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو آپ کو اس کو اچھے سے سمجھنا ہے، اس کا بہت استعمال ہے۔ کتابن، اب اس پر نون ہے آخر میں، دو پیش کی شکل میں، ٹھیک ہے، آخر میں نون پڑھ رہے ہیں، نون ساکن۔ اس پہ الف لام داخل کریں گے تو دو پیش میں سے ایک پیش رہ جائے گا، اگر دو زبر ہیں تو ایک زبر رہ جائے گا، دو زیر ہیں تو ایک زیر رہ جائے گا۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا تنوین جو پڑھی جاتی ہے، جو آخر میں نون پڑھتے ہیں، یہ تین شکلوں میں ہوتا ہے، یا تو دو زبر ہوں گے، یا دو زیر، یا دو پیش۔ یہاں پہ دو پیش کی شکل میں ہے، تو جب الف لام اس پہ داخل ہوگا تو نون جو ہے پڑھ رہے ہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس پہ سے نون غائب ہو جائے گا، گر جائے گا۔ الکتابو، تو اسے کیا پڑھیں گے؟ الکتابو۔ الکتابن نہیں پڑھیں گے، اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، اس کی آپ کو مشق کرنی ہے، تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے، آپ غلطی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کتابن پھر دے رکھا ہے انہوں نے، الکتابو۔ قرآن، القرآن، ٹھیک ہے۔ بیتن، البیت۔ درسن، الدرس۔ دین، الدین، الدین۔ یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ، کسی لفظ پر جیسے الکتابوں میں لام پڑھ رہے ہیں، اور الدرس اور الدین میں لام نہیں پڑھ رہے، بلکہ دوسرا حرف جو الف لام کے بعد ہے اس پر تشدید پڑھ رہے ہیں، یعنی اس حرف کو دو بار پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے یہ کچھ حروف ہوتے ہیں، 14 حروف وہ ہوتے ہیں جن کے پہلے لام کو نہیں پڑھتے بلکہ انہی کو دو بار پڑھتے ہیں، انہیں حروف شمسی کہتے ہیں۔ 14 ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی 14 ہوتے ہیں، اگر آپ یہ 14 یاد کر لیں تو باقی 14 آپ کو بغیر تشدید کے، یعنی لام اس میں پڑھنا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قمری۔ جیسے الشمس ہے اور القمر ہے، ٹھیک ہے، الشمس میں لام نہیں پڑھیں گے اور القمر میں لام پڑھیں گے، تو اس قاعدے کو بھی شمسی قمری کہتے ہیں، یعنی حروف شمسی اور حروف قمری، یہ نورانی قاعدے میں بھی ہے، اور یہ جو ہے میں آپ کو اس میں دکھا بھی دوں گا 14 حروف، تاکہ آپ جو ہے سمجھ جائیں اور اس میں ان کو یاد کر لیں، تاکہ آپ غلطی نہ کریں۔ تھوڑی سی بہت آسان سی بات ہے، یہ اتنی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ باقی کل جو وہ لفظ تھے ان کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دین ہے، ھذا دین، کیا وہ اسلام ہے؟ ھل ذالک اسلام، ہاں وہ اسلام ہے، ہاں وہ اسلام ہے۔ نعم ذالک اسلام، یہ قرآن ہے۔ ھذا قرآن، کیا وہ عربی ہے؟ ھل ذالک عربی، کیونکہ اس کے جواب میں ہاں نہ کہیں گے، اس لیے ھل، اور کیا بھی شروع میں آ رہا اردو میں تو ھل کہیں گے۔ ہاں وہ عربی ہے۔ نعم ذالک عربی، یہ کتاب ہے۔ ھذا کتاب، کیا وہ فارسی ہے؟ ھل ذالک فارسی، نہیں وہ عربی ہے۔ لا ذالک عربی، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، وہ کیا ہے؟ ما ذالک، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ من انا، تو کون ہے؟ من انت، یہ کون ہے؟
من ہاذا، من ہاذا، من ہاذا، کیا تو مسلم ہے؟ هل ذلك، هل انت مسلم؟ ہاں میں مسلم ہوں۔ نعم انا مسلم، انا مسلم۔ اس میں بھی آپ چاہیں تھوڑی سی مشق کر لیں، اس کی جو ہے کل نہیں کرائی تھی میں نے آپ کو۔ من انتا، انتا، انتا طالب، یعنی آپ اسٹوڈنٹ ہے، طالب۔ من انا، انا استاذ۔ من ہوا، ہوا رجل، من ہوا، ہوا ولد۔ من هذا، هذا، من هذا، هذا رجل۔ من ذلك، ذلك رجل۔ من انت، انت ولد۔ من انا، انا رجل۔ من انت، انت ولد۔ من انا، انا رجل۔ من انا، میں کون ہوں؟ من انت، آپ کون ہوں؟ ما هذا، هذا کتاب۔ باقی آپ جو ہے اس کی تھوڑی سی مشق کر لیجیے گا۔ تو یہ آ گئے ہم اس میں البیت، الولد، الکتاب، الورق، الجمل۔ ایسے ہی پڑھنا ہے آپ کو، ایک باری میں صحیح نہیں پڑھا جائے تو بار بار پڑھیے۔ الفرس، الحمار، القرد، الکلب، الدین، الدرس، الرجل۔ دیکھیے القرد، اس پہ را جو ہے ساکن ہے، الکلب پہ بھی لام ساکن ہے، تو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ القرد یا الکلب ایسے نہیں پڑھنا، غور سے پڑھنا آپ کو، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ جو ہے بگنر ہیں، ابھی صحیح سے پڑھیں گے تو آگے بھی صحیح پڑھیں گے، آپ غور کریں گے ہر چیز میں۔ تنوین نون نہیں پڑھنا ہے الف لام کے بعد، اور الف لام جو ہے اس کے داخل ہونے کے بعد کیا چیز ہوتی ہے؟ الف لام جیسے انگلش میں دا ہوتا ہے اور آ ہوتا ہے، یعنی اے ہوتا ہے، جیسے دس از اے بال، یہ ایک بال ہے، اور دس از دا بال، یہ بال ہے۔ تو دا جو ہے وہ کسی بھی چیز کو خاص کر دیتا ہے، عام چیز سے خاص کر دیتا ہے، یعنی اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ کے ذہن میں پہلے سے کوئی چیز ہے، جیسے میں کہوں ہررا، یہ ہررا ہے، تو آپ تو ہررا نہیں جانتے، تو اس وقت جو ہے آپ کے لیے یہ عام ہے، تو اس میں آپ تنوین استعمال کریں گے۔ ہذہ ہرۃ، مثال کے طور پہ ابھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، ہرۃ پہ تنوین جو آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ آپ اسے نہیں جانتے، لیکن آپ کے ذہن میں پہلے سے اس کی شکل ہے کہ ہررا بلی کو کہتے ہیں، تو آپ جو ہے اس کو الف لام سے بھی کہہ سکتے ہیں، ہذہ الہرۃ، ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں اس کے لیے ہم الف لام لگاتے ہیں، اس کو خاص کر دیتے ہیں، دا کی طرح، جیسے دا کا کیس ہوتا ہے انگلش میں، وہ اسی سے لیا گیا ہے، عربی ہی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دا والا کیس ہے، یعنی خاص کر دیں گے کسی چیز کو جب اس کی شکل ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے پہلے سے، یعنی ہم اسے جانتے ہیں اور اسے خاص کرنا چاہتے ہوں تو ہم دا بولیں گے، یعنی الف لام لگائیں گے عربی میں۔ اور جب ہم وہ عام ہوگی وہ چیز، اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی تصویر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی خاکہ نہیں ہے اس کا ہمارے ذہن میں، تو ہم یعنی تنوین لگائیں گے، جیسے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، یعنی کوئی بھی عام کتاب ہے، اور ھذا الکتاب، یہ کوئی خاص کتاب ہے۔ تو اس کے ترجمے میں ہم یہ فرق ہوگا کہ تنوین کا ترجمہ جو ہے اس میں ہم جیسے ھذا کتاب، تو آپ سمجھنے کی چیز آپ کے لیے، ہم اس میں ایک کا یا کوئی یا کچھ، اگر کاؤنٹیبل ہوگی تو کوئی، ان کاؤنٹیبل ہوگی تو کچھ، اور ایک، اس طریقے سے ترجمہ کریں گے، جیسے ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے۔ جب ہمیں یہ بات بتانا مقصد ہمارا ہوگا کہ اس کی کوانٹٹی، تب ہم ایک کا ترجمہ کریں گے، لیکن وہ جبھی ہوگا جب نون آ رہا ہوگا آخر میں، ساکن نون، یعنی تنوین آ رہی ہوگی۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ھذا ماء، یہ کچھ پانی ہے۔ ھذا قوم، یہ کوئی قوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو تینوں اس میں آ گئے، یہ کوئی قوم ہے، ھذا قوم، ھذا ماء، یہ کچھ پانی ہے، یا ھذا شیء، یہ کوئی چیز ہے، یا ھذا شراب، یہ کچھ شربت ہے،
ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اور یہ کہیں گے ھذا الماء، یہ پانی ہے، کچھ یا کوئی یا ایک کا ترجمہ نہیں کریں گے، الف لام کے لگانے کے بعد سیدھے لفظ کا ترجمہ کریں گے۔ ھذا الرجل، یہ آدمی ہے، بس کوئی کچھ یا ایک کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ الرجل وہ خاص ہو جائے گا، وہ اس کا خاکہ ہمارے ذہن میں ہوگا، اس لیے وہ خاص ہو جائے گا، اس لیے اس پہ الف لام لگائیں گے۔ تو آپ کو جو ہے اس کا اچھے سے سمجھنا ہے کہ الف لام کے آنے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، معنی میں تبدیلی آتی ہے اور لفظ میں تبدیلی آتی ہے، تنوین ختم ہو جاتی ہے اور خاص ہو جاتے ہیں معنی۔ الف لام خاص کر دیتا ہے کسی بھی لفظ کو۔ اور ایک اور کچھ اور کوئی کا ترجمہ تو ہم موقع کے حساب سے کریں گے، ہم اردو میں بھی ایسے نہیں بولتے، اگر پین ہو ہمارے سامنے یا کوئی چیز ہو تو ہم یہ نہیں کہتے یہ ایک پین ہے یا یہ ایک کتاب ہے، تو جب موقع ہوتا ہے اس حساب سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کو پڑھیے گا آپ، میں پڑھ دیتا ہوں یا پھر اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے، آپ اسے پڑھ کے رکھیے گا اور جب میں اسے پڑھوں گا تو آپ اس سے ملا لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔